اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ابتدائی جو آیات بینات ہیں الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی نے پورے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن کہیں کہیں پر اپنی شان اور اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے میرے مالک نے ایسے بھی کلمات رکھے ہیں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کی ہیں، اور وہ کسی کے بس کی بات نہیں ان کو ڈی کوڈ کرنا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں جو ہوتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک عام عوام کے سمجھ کے لیے سارا معاملہ کر دیا، لیکن کچھ اب اگلی آیت اس کے بعد جو ہے یہ کتنی اہم ترین جو ہے یہ آیات بینات، یہ حروف مقطعات الف لام میم صاد اتنا اہم ہے کہ اگلی آیت مبارکہ اس کی جو ہے وہ تشریح فرما رہی ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت۔ جب بھی کوئی مخلص آدمی اخلاص سے بات کرتا ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے اور اس کی بات کو مانا جائے۔ حضرت میں تبلیغ کروں، کوئی اور تبلیغ کرے، شیخ الحدیث تبلیغ کرے، مفسر قرآن تبلیغ کرے، ان کا تبلیغ کرنا اور ہے۔ ہماری زبان پر اثر ہے نہیں ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے نہیں ہے، ہزاروں اس کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے تخیلات، تصورات، ہمارے خیالات، ہماری ترجیحات اور قسم کی ہوتی ہیں۔ لیکن جب حضرات انبیاء کی باری آئے گی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ذوات گرامیہ ہیں جنہوں نے مکمل اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ یہ وہ ذوات گرامیہ ہیں جن کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں، جن کے ذکر میں کوئی کمی نہیں، فکر میں کوئی کمی نہیں، تبلیغ میں کوئی کمی نہیں، ہر لحاظ سے انہوں نے کامل مکمل اکمل بات کی۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ اتنے اخلاص سے جی جان لگا کر کسی پیغام کو کسی شخص تک پہنچائیں اور پھر اگلے کی بھلائی کے لیے، ہاں جی، ایک بندہ وہ آگ کے گڑھے کے قریب کھڑا ہے، دوسرا اس کو بچا رہا ہے، بچانے والا بیچارہ اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ جو کھڑا ہے وہ کہتا ہے نہیں، میں نے بیچ میں گرنا ہے، میں نے گرنا ہی کرنا ہے، اور پھر وہ جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے گرتا ہے تو جو بچانے والا ہے وہ بیچارہ تکلیف میں تو آئے گا نا، پریشان تو ہوگا نا۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے خاندان والوں کو تبلیغ فرمائی کہ یار اللہ کا کلام ہے، بچ جاؤ اللہ کے بندے، جہنم کے گڑھوں میں جانے سے بچ جاؤ، اور تم میرے رشتہ دار ہو، میرا دل جلتا ہے کہ تم لوگ نہیں کلمہ پڑھتے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، یہ جتنے بھی تھے یہ رشتہ دار تھے حضور کے قبیلے والے، خاندان والے، جب وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو دل مصطفیٰ کو تکلیف میں آئے گا نا۔ تو فرمایا پیارے محبوب پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ قوم کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اللہ رسول کی بات سننے کے لیے، قوم کے پاس نصیحت سننے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ محبوب آپ درس سناتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں، جس نے لینا ہوگا، جس کے مقدر میں ہوگا، چاہے وہ ایران میں بیٹھا ہوا سلمان ہوگا، وہ اٹھ کے آ جائے گا، سونے تیرے سے جا کے ہدایت لے جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی ایران سے آئے تھے، وہ ایران سے آئے، حضور کے قدموں میں بیٹھے فیض یاب ہو گئے، اور ابو جہل اکو برادری، اکو خاندان، اکو گھر، ہاں جی، اکو قبیلہ، لیکن گیا جہنم میں۔ ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کباب، یا بڑا حکیم اور بڑا دانا آدمی، لیکن مشہور کس لقب سے ہوا؟ ابو جہل کے۔ کیوں؟ جس بندے کو عظمت مصطفیٰ نہیں سمجھ میں آئی، اللہ کا قرآن اور اس کی نصیحت سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ اسے بڑا جاہل کون ہے؟ ہاں جی، اب پھر آگے مزیدار پھر باتیں چلیں گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ۔ سبحان اللہ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے، مگر ابلیس یہ سجدے والوں میں سے نہ تھا۔ اب یہ ایسی باتیں شروع ہو رہی ہیں جو اس دور کی سب سے زیادہ عکاسی کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا تمہارے نقشے بنائے، یہ صورتیں، یہ شکلیں، یہ جو بنائی ہیں یہ میرے رب کی تصویریں ہیں،
اس مصور کی یہ تصویر ہے، اس مصور کی یہ تصویر ہے. اور یہ تصویر کیسی ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لو جی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے انسان کو تمہارے نقشے بنائے، انسان کو بنایا، اس کی صورتیں بنائیں، اور پھر کس کو کہا؟ ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو. سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس یہ سجدے والوں میں سے نہیں تھا. اب ظاہری بات ہے، جب حضرت انسان کو میرے رب نے اپنے دست قدرت سے اپنی شان کے لائق بنایا ہے، اپنے دست قدرت سے، ہیں جی، اس مصور نے اس تصویر کو بنایا ہے، تو پھر اللہ چاہتا تو تھا نا کہ اس کی ذرا تعریف کی جائے، اس کی ذرا عزت کی جائے، احترام کیا جائے. تو جب مالک نے کہا احترام کا، تو سب سے پہلے جو غصہ آیا، یہ سب سے پہلے جس کو تکلیف ہوئی وہ کون تھا؟ شیطان تھا، ابلیس تھا. اب اللہ نے پوچھا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. بھئی کیا بات ہے بھئی حضرت صاحب، تسی سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تو ان کی تکلیف ہے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اب حضرت یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے، اس نے جو آرگیو کیا، آرگیو 100% صحیح تھا. یہ جو اس نے دلیل پیش کی، دلیل 100% صحیح تھی. اور وہ دلیل کیا تھی کہ جناب مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ افضل ہے، مٹی ادنا ہے، اس کے کوئی شیطان. لیکن حضرت افضل کون ہے، ادنا کون ہے، یہ آپ اور میں فیصلہ نہیں کریں گے، یہ اللہ کی ذات فیصلہ کرے گی. یہ اللہ کی ذات فیصلہ کرے گی کون ادنا ہے کون اعلیٰ. مٹی کو اللہ بنا کے ذلیل کر دے، آگ کو بنا کے افضل کر دے، یا آگ کو ذلیل کر دے، مٹی کو افضل کر دے، فیصلہ تو میرے اللہ کون ہے نا. فرمایا تو کون ہے بھائی فیصلہ کرانے والا؟ میں بہتر. ہاں جی، آج بھی کوئی بندہ مرتا ہے تو اپنی میں کی وجہ سے مرتا ہے، ورنہ اس کو کوئی شاید مارنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا قال فاہبط منہا فما یکن لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین. فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں سے ہیں. انت من قال انظرنی الی یوم یبعثون. تو جب رب سونے نے آدم کی عزت نہ کرنے پر، اس کی نافرمانی کرنے پر اس کو اپنی دربار سے نکالا نا، تو کہنے لگا یا اللہ لانتی تے کر دیتا ہی، ہن میں کلا لانتی چنگا نہیں لگتا نا، میں اپنے نال ہن کوئی تھوڑے جے ہور لانتی بھی اکٹھے کراں گا، ہاں جی، کلا تے میں چنگا نہیں لگتا نا یا اللہ. تو یا اللہ چلو لانتی تے بنا دیتا ہی، ہاں جی، ذلیل تو ہو ہی گیا میں. قال انظرنی الی یوم یبعثون. یا اللہ مینوں ہن ذرا مہلت نہیں دیندا، لمبی عمر دے دے، ذرا مجھے لمبی عمر دے یا اللہ تاکہ میں اور بھی لانتی بناؤں. فرمایا جا. قال انک من المنذرین. جا تجھے مہلت دے دی ہم نے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. مولا قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا. شیطان آپ کو کہاں پر ملے گا؟ سیدھے راستے کے اوپر بیٹھے. شیطان جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو وہاں پر شیطان ملے گا، آپ مسجدوں میں آئیں گے آپ کو وہاں شیطان ملے گا، آپ درباروں پہ جائیں گے آپ کو وہاں شیطان ملے گا، آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں گے وہاں شیطان ملے گا. جو بھی سیدھا راستہ ہوگا، جو بھی آج شیطان کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے، جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ انسان کی صورت سے تکلیف ہے. جتنے بھی شیطان کے نرغے میں آئے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی شکلوں کو سب سے پہلے بدلتے ہیں. شیطان کہتا ہے تو داڑھی نال تو سونا نہیں لگ رہا، کوڑے دا کم ہے، بڑی بدصورت لگ دی ہے، بڑی گندی چیز ہے، یہ بالکل نہیں رکھنی چاہیے، بڑھیاں طرح منہ من کے رکھ. شیطان حضرت صاحب دیکھیں نا، اللہ چاہتا تو کیا عورت کے منہ پہ داڑھی نہیں لگا سکتا تھا؟ لگا سکتا تھا، لیکن میرے مالک نے عورت کے منہ پہ داڑھی کیوں نہیں لگائی؟ اللہ چاہتا نہیں اس کے منہ پہ ہو، مرد کے منہ پہ لگائی، مرد کی نشانی ہے. شیطان کہتا ہے نہیں 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 نہیں، وہ جو میرے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے جو ہے قدرت کے نقشے سے بنایا ہے، میں اس کی شکل کو. اب کئی کانوں میں بالیاں لگا لیتے ہیں، کوئی نتھ لگا لیتے ہیں، کوئی عجیب عجیب اپنے جو ہے نا جی شکل، پھر دانیوں کی عجب عجب سٹائل بنا لیتے ہیں، کوئی ایتھے رکھ لئی، کوئی ایتھے رکھ لئی، ہاں جی، کوئی ایتھو رکھ لئی، کوئی ایتھو رکھ لئی، عجیب جا پروگرام کرتے رہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ دھوکہ بھی دلواتا ہے تو پڑھے لکھوں کو بھی دھوکہ دلوا دے، پڑھے لکھے بھی اس کے اندر. او بندہ خدا، یہ شیطان کا کام ہے، شیطان چاہتا ہے تیری شکل بدل جائے. اس کائنات میں ہر مسئلے کے اوپر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
جو تشریف لائیں آپ جناب کے پہلے دن سے جب داڑھی شریف آئی ہے آخری وصال والے دن تک آپ کے چہرے انور پر داڑھی رہے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی کام حضور نے کیا بعد میں چھوڑ دیا، پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، پہلے نہیں کیا بعد میں شروع فرما دیا، ہاں جی، یہ مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں مختلف ہوتے رہے ہوں، لیکن جب حضور کا چہرے انور کی بات ہوتی ہے پھر کوئی نہیں۔ بھائی دیکھو سب سے کائنات میں خوبصورت ترین چہرہ، عزت والا، شان والا، وہ ہے تیرے میرے سونے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، اور اس کے اوپر جو اللہ کو پسند آیا، جو اللہ کا انتخاب ہے، وہ ہے چار بات، اور آقا جی علیہ السلام نے اس انتخاب کو قبول فرمایا، حضور نے چہرہ نہیں بگاڑا، بلکہ آقا جی کے سامنے ایک داڑھی منڈا آیا تو حضور نے فرمایا وہ ایک ہی کام کیتے ایک ہی ہے، اور وہ تھا آتش پرست، ایرانی تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، ایڈی ایڈی مونچھ، بڑی بڑی مونچھ رکھی ہوئی، داڑھی کٹائی، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جی ہمارے خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ داڑیاں منڈواؤ تو مونچھیں بڑھاؤ۔ آپ جناب نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا مونچھیں پست کرو اور داڑیوں کو معاف کرو، یہ بڑھاؤ، ان کو چھوٹا کرو، ان کو کترواؤ۔ اب آپ اندازہ کیجئے شیطان آج بھی اس بندے کے اوپر سب سے زیادہ حاوی ہوتا ہے جو اپنی شکل کو بدل لے، اپنی عقل کو بدل لے، جو معاملات جو ہے وہ اپنی شکل کے بگاڑے رکھے، اس سے بڑا راضی رہتا ہے۔ پھر اب شیطان نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک تو اجازت نہیں دیتا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، درباروں پر کیا ہو رہا ہے، یعنی اب سارا نام لگتا ہے اہل سنت کا، کرتے ہی چلیں گے، شیطان کے پیروکار کرتے ہیں، وہاں پر ناچنا شروع ہو جائے، وہاں پہ عورتوں مردوں کا اختلاط شروع کر دیں، وہاں پر جو ہے اور کوئی ڈھول ڈھمکا اور یہ پکھنڈ بازیاں اور یہ ہلڑ بازیاں اور یہ لڈیاں، یہ کون ڈالتا ہے؟ مسلمان اہل سنت تو نہیں کہتے، کوئی عالم نہیں کہتا، یہ جتنے بھی کرتے وہاں پر جاہل بیٹھے ہوئے کرنے۔ اچھا جی، پھر فرمایا سمن آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں سے، اور تو ان سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ہر ویلے بندہ کہندا رہندا ہائے میں مر گیا، میرے رب نے مینوں کی دیتا، میں مر گیا، میں غریب ہو گیا۔ شیطان نے کہا یا اللہ میں آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر جگہ سے آؤں گا۔ فرمایا 4 سمتیں تو نے سنبھال لی ہیں، 2 سمتیں میرے لیے چھوڑ دی ہیں۔ جب میرا بندہ زمین پر سجدہ کرے گا، مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، پھر آپ اوپر میں ہاتھ اٹھائے گا، وہ زمین پہ سجدہ کرے گا، اوپر سے میں اپنی رحمت کی برسات کر دوں گا۔ وہ تو سجدہ کر، وہ آسمان سے رحمتیں برسا دے گا۔ شیطان چاروں طرف سے حملہ کرے گا، لیکن 2 جگہ اس نے چھوڑ دی، ایک سجدے کی جگہ چھوڑ دی، ایک اس نے رب کی رحمت کی نازل ہونے کی جگہ چھوڑ دی۔ فرمایا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ کے نیک بندے کبھی بھی زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، ناشکری نہیں کرنی، اس کا احسان۔ میں کہتا ہوں ناشکری کے لاکھوں آپ جو ہے وہ اسباب پیدا کر سکتے، جی میرے کول گڈی کوئی نہیں، میرے کول گھر کوئی نہیں، جی میرے کول کاروبار کوئی نہیں، جی میرے کول اے فلانی شے کوئی نہیں، اے فلانی کوئی، لیکن بندہ اگر شکر کرنا چاہے نا تو ہر سانس ایک سانس کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرے۔ جب سانس اندر چلا جائے اور باہر نہ آئے، اس سے پوچھو حضرت صاحب کیا قیمت ہے اس سانس کی، جب باہر رہ جائے اندر نہ جائے، پھر اس سے پوچھو جناب سانس کی کیا قیمت ہے۔ ہاں جی، اللہ سونا کہتا ہے کہ اگر شکر ادا کرنا چاہے تو آنکھیں ہیں، میری ہزاروں نعمتیں ہیں، ذرا دیکھ تو صحیح، شکریہ تو ادا کر۔ پھر فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اے اولاد آدم بے شک میں نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا ہے کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس اس سب سے بھلا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ یاد رکھیں اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے، شیطان کا وہ پیچھے چل رہا ہے نہیں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان کو اپنی طرح لانتی بنانا، اور لانتیوں والے کاموں میں سے ایک کام اللہ نے یہ گنایا ہے کہ تمہاری جو شرم گاہیں ہیں وہ شیطان ظاہر کروائے گا، تمہیں باریک لباس پہنوائے گا۔ ابھی دیکھیں اکثر پینٹ پہن کے آتے ہیں نا جی، جو لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اتنی ٹائٹ پینٹ ہوتی ہے، آگے پیچھے سے سارا پروگرام کھلا ہوا ہوتا ہے ساری۔ اچھا پھر جب وہ سجدے میں جاتے ہیں مارکیٹ ساری کھل جاتی پیچھے سے۔ اللہ کے بندے یہ شیطان کے نرگے میں آ گئے تو یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے عزت کا لباس تو پہن، تقوی کا لباس پہن، وہ لباس پہن جو تیری شرمگاہ کو چھپائے۔ لباس کا مطلب یہ ہے شرمگاہ کو چھپانے والا، لیکن
یار عجیب آدمی ہے وہ بندہ، ایسا لباس پہن کے آ رہا ہے جس سے اس کی اپنی شرمگاہ نہیں رہ رہی، تو اس لباس کا فائدہ ہی کیا؟ وہ کوئی لباس نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے نصیحت مانے گا تو خود بھلے میں رہے گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں؟ انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے، اور اپنی جانوں پر آپ ہی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ یاد رکھیے ہر ایک بندے کا خدا الگ ہے، اس دنیا کے اندر ہر بندے کا خدا الگ ہے۔ ایک وہ ہیں جس نے اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خدا مانا، لائق عبادت مانا۔ ایک وہ ہے جس نے سیٹ کو خدا بنا لیا، مرتبے کو خدا بنا لیا، پیسے کو خدا بنا لیا، اختیار کو خدا بنا لیا، اور اپنے اختیار، اپنی طاقت، اپنے ان تمام معاملات کی وجہ سے وہ تمام کے تمام کیا کرتے ہیں؟ ان کو خدا بنا کر ساری زندگی انہی کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی پوجا کدھر گئی؟ پھر اللہ کہتا ہے یہ ساری مرتبے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کا دور کیسا تھا، ہر ایک کو اس نے قابو کیا ہی نہیں، کیا ہے نہیں؟ لیکن کبھی آپ نے وہ دیکھا اس کی مرنے کی ویڈیوز؟ جب وہ مرنے والا ہو رہا تھا کہتا تھا میرے اوپر غدار کا ٹیگ لگا دیا گیا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں اب بھی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر غدار کا ٹیگ لگا دیا گیا اور مجھے جو ہے چھوڑا نہیں گیا، مجھے بلائیں، میرا مقدمہ سنیں۔ اس کو جلا وطن کر دیا گیا، وطن سے ایک وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتا تھا کہ میرے سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی سپریم پاور ہوں۔ ہاں جی، پھر عالم یہ ہوا بستر پر موت آئی اس کی اور غداری کی موت مرا۔ بھائی جو بھی ہے جیسا بھی تھا، لیکن وہ اپنے اس وقت اس مرتبے کو اپنا خدا بنا کے بیٹھا تھا۔ جب جان نکلی تو اس مرتبے نے کہنا سی نا انہوں بچا لینا، تو کمانڈو سے ہوندا رہے، تو آرمی سٹاف سے چیف سے تو ہوندا رہے، جو مرضی ہوندا رہے۔ اور بھائی جب میرے رب فرشتہ بھیجتے ہیں نا، فرشتے بھیجتے ہیں اور جب پکڑ کرتے ہیں پھر کسی کی نہیں چلتی جناب، پھر بڑے بڑے جھارے پہلوان زمین پر گر آتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید وہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی جنگیں لڑا ہوں اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کے لڑا ہوں، کبھی میں نے سر پہ خود نہیں پہنا اور سینے پہ زرہ نہیں پہنی، اس لیے کہ میں کسی جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ میرے پورے جسم پر نشان تو لگے ہیں، تلواریں زخم تو لگے ہیں، لیکن مجھے موت نہیں آئی کوئی ایسا زخم لگ جائے۔ وہ بھی بستر پر تھے اور یہ کہہ رہے تھے کاش کہ مجھے میدان جنگ میں موت آتی۔ حضرت صاحب یہ موت چاہے میدان جنگ ہو چاہے گھر ہو، میرے رب کے جو فیصلے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ آپ جھارا پہلوان ہیں، آپ چیف آرمی سٹاف ہیں، آپ جو بھی ہیں، پھر جس خدا کی تم نے پوجا کی ہوگی وہ پھر آ کر تمہارا اس وقت فیصلہ کرے گا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ونادى اصحاب النار اللہ اکبر اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اور دوست کی بستیوں کو پکاریں گے ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے۔ کل قیامت والے دن دوزخ اور جنت ایسی ہوگی کہ دوست کی جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جنتی دوستیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد جب وہ دوست کی جنتیوں کے دیکھیں گے نا شرابن طہورا پی رہے ہیں دودھ کی نہروں سے، پانی کی نہروں سے، سبحان اللہ، وہ کیا کیا نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ وہ تیری کھا رہے ہوتے بٹیرے بھی چل رہے ہیں، بکرے بھی چل رہے ہیں، گائیں بھی چل رہی ہیں، سارا کچھ چل رہے ہیں۔ دوست کی جب دیکھیں تکلیف اگر اپنی اکیلی ہو نا جی وہ بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن دوسرے کو سکھ میں دیکھ کے نہیں برداشت ہوتا۔ اگلے کا سکھ زیادہ تکلیف دیتا ہے، اپنا تو بندہ برداشت کر لینا ہے لیکن کسی سے سکھ نہیں دیکھا جاتا۔ اب وہ جناب قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے جناب تہاڈی مہربانی، اے جڑے شرابن تو ہو رہا ہے تہاڈے کول تھوڑا جہا دودھ ہے جی، تھوڑا جہا پانی ہے، اے جڑے کھانے بٹیرے شٹیرے مہربانی کر کے سانوں بھی تھوڑا جہا دیو۔ جی آج غریب ترستا ہے، آج غریب تڑپتا ہے، راشن کی مہنگائی، پیسے، ان چیزوں کی مہنگائی، ان چیزوں کی وجہ سے آج غریب تڑپتا ہے۔
غریب کہتا ہے امیروں سے یار کوئی مہربانی سانو راشن دے دو تھوڑا جہا, کوئی سانو کھان پین نو دیو یار, اسی روٹی پانی تے پوری کریے, باقی ضروریات زندگی رہی ہیں ایک پاسے, تعلیم رہی ہے ایک پاسے, دیگر سہولیات رہی ہیں ایک پاسے, ساری بنیادی ضرورت سانو کھانا تے دیو یار, اسی روزیاں دے اندر فاقیاں دے وقت گزار رہے ہیں, تاری مہربانی سانو تھوڑا دیو. اچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں تمہیں دیں گے, ہم اپنے جو ہے نخرے کے اندر ہیں. اللہ کہتا ہے کل قیامت والے دن یہ حساب الٹ جانا ہے. جنمی دیکھیں گے جب جنتیوں کو تو وہ کہیں گے مہربانی اور کچھ نہیں تو تھوڑا جا پانی تو تھوڑا جا کھانا ہی دے دو, پیاس نال گلا خشک ہو گیا, بھوک نال پیٹ جناب درد کر رہے ہیں, کوئی دیو تھوڑا جا. اللہ کہے گا نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں جہنمیوں کے اوپر, نہ ان کو کھانا ملے گا نہ ان کو پانی ملے گا, کوئی شے نہیں ملنی, مرو بھوکے پیاسے مرو بھوکے. چلو الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا, وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا, اپنی دنیاوی زیست نے انہیں فریب میں دے گیا, تو آج ہم انہیں چھوڑیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑ دیا تھا, جیسے ہماری آیتوں سے انکار کرتے. آج حضرت صاحب سبحان اللہ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بھائی جان دیکھ کے جو مانا وہ کیا مانا ہے, الذین یؤمنون بالغیب, ایمان تو سارا غیب کے اوپر, ان دیکھے ایمان لانا, بن دیکھے ایمان لانا, یہی تو مومن کی ایک شان ہے. جب دیکھ لیں گے جنت کی ساری نعمتیں, جب دیکھ لیں تو پھر کس چیز کا ایمان ہے بھائی, پھر کوئی ایمان نہیں ہے جی. وہ اپنا جب عذاب دیکھ لیا نا فرعون نے بھی, تو وہ کہنے لگا انا من المسلمین, انا من المسلمین, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان. اللہ کہ چل ہے جا ایڈا تو مسلمان, ہوں عذاب جو تیرے سر تے آ گئے, ہوں مسلمان نہیں, کوئی مسلمان نہیں. مرتے وقت حضرت صاحب آپ ساری جائیداد بھی کہہ دینا اولاد کو جناب میرے مرن تو بعد میری ساری جائیداد صدقہ کر دیا جائے, تو جناب کوئی بھی صدقہ نہیں کرنے والی اولاد کہے گی بابے دا دماغ خراب ہو گیا, ساری بھائی ساری زندگی آپ عیاشی کی تھی, ہوں جو ساری واری ہوئی ہوں کہتے صدقہ کر دیو, ہاں جی ہوں مسجد بنا دو, مدرسہ بنا دو, نہیں نس دو, کوئی مسجد نہیں, کوئی مدرسہ نہیں. ہوں اولاد کہتی بس ٹھیک ہے بابے جی سن لو کرنی ہے اپنی ہے, ہاں جی. پھر اللہ کہتا ہے اس دن تم نے بھلا دیا ہمیں, آج ہم تمہیں بھلا دیں گے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر ارشاد جو اب ذکر شروع ہوا ہے حضرات انبیاء کرام کا, اب یہاں سے شروع ہوگا. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نوح علیہ السلام کا ذکر ہوگا, پھر ہود علیہ السلام کا, پھر حضرت صالح علیہ السلام کا, پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ان تمام انبیاء میں سے دو کی میں آپ کے سامنے مثال عرض کر کے نا جی پھر میں اس کا آپ کو عرض کرتا ہوں. فرمایا بے شک ہم نے نوح کو اس کو قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کو پوجو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, بے شک تم مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اچھا جی, کس نے موسیٰ اپنا نوح علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا بندے دے پتر بن جاؤ, ایمان لے آؤ, اللہ دی مان لو. انہوں نے کی کیا؟ اب یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو نصیحت فرما رہا ہے. اب قوم نے کیا کہا؟ آج جب علماء نصیحت کرتے ہیں اول تو سنن کوئی تیار نہیں, جو کوئی سن لے تو پھر کیا کہنا ہے, قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین. اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں پا رہے ہیں. اب مولویاں نے جی سارا گند پایا ہوا ہے جی, یہ مولیاں نے کھڑا کیتا ہوا عذاب ہے جی, مولیاں نے دین میں تنگ کر چھڑیا جی, مولیاں نے سخت کر چھڑیا جی. اور مولوی تو ہوندے ہی انج دے نے بھائی ایڈے تنگ ہو مولویاں تو, پھر جنازے پڑھانے چھڑا دیو, نکاح پڑھانے چھڑا دیو, لئی پھر ایویں مردے چکو تے سٹ دیو روڑیاں تے, ہاں جی. تے جندا دل کرے کڑی نسا کے لے جائے, بچے جمن تے زانا دینا چھڑ دیو ختم. مولوی صاحب کو کیوں لے آندے, مولوی صاحب ابا جی فوت ہو گئے جنازہ پڑھاؤ, ہاں جی. وہ مولوی نے اگر اتنا گند پایا ہوا ہے, اتنا خراب کیتا ہوا ہے, ہاں جی, مولوی اتنے گمراہ نے, اتنے پچھڑی ہوئی قوم ہے, تو پھر جناب چھڑ دو انہوں نے, کھیڑا چھڈو انہوں نے, چھڈو نماز مسیتاں بند کرو, تالے لاؤ, تے سلمے بناؤ, ہاں جی, کھیڈاں دے میدان بناؤ, تو چلو جناب بڑے بڑے دربار نے تے بند کرا کے جناب کھیڈاں دے میدان لا دیو. یہ قوم کس کو کہہ رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کو, آدم ثانی کو. کس جرم کی پاداش میں؟ اللہ کی نصیحت دینے پر, ہدایت دینے پر. ایک یہ مثال. دوسری وَإِذَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. عاد کی طرف ان کی برادری میں سے ہم نے ہود کو بھیجا تو کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تمہیں کیا اس کا ڈر نہیں؟ اب اس کی قوم نے کیا؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة.
وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں. مولویوں دے ڈرامہ، مولویوں دے سارے کھیڑ. اچھا جی یہی بات وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم. وہی پیغام حضرت صالح علیہ السلام نے دیا، وہی پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا. پھر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یہی حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین کو دیا، یہی قوم وہ سارا سلسلہ. پھر کیا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. اور وہ بولے اس کی قوم کے متکبر سردار بولے اے شعیب قسم ہے اس کی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ. کہا اگرچہ ہم بیزار ہوں، آج جتنے بھی حضور کے غلام ہیں جو حق بیان کرتے ہیں، جو اس بات کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ کے واسطے یہ ملک کلمے کے نام پر تم نے لیا ہے. 28 لاکھ جانوں کی قربانی دی ہے تم نے. 28 لاکھ جانوں کی قربانی کا یہ نتیجہ یہ نہ نکالو کہ اس کو سیکولر بنا دو، اس کو نظام مصطفیٰ سے مزین کرو. تو جو یہ آواز اٹھا کے ان کو جیل میں نہیں پھینک دیا گیا. تحریک لبیک کا کیا قصور ہے؟ اس کے چاہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ ایک ہی قصور ہے نا جی. یاد رکھیے یہ تمام کا تمام آگے یہ اختتام تک سورہ اعراف مکمل آخر. جس بندے نے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ نشانی تھی، اللہ کی نشانی تھی، معجزہ تھا، انبیاء کے معجزے کا انکار کیا. جن لوگوں نے بھی حضرات انبیاء کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، آج دیکھیں نا جی گستاخی سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے. وہ ایک جڑا ہے نا جی پلمبر، ہاں جی تیرا کام کی جا کے تو ٹوٹیاں کس، تو حضرات انبیاء تے بولنا ہے اللہ دے بندیا تیرا کام جڑا ہے تو وہ کر، تیرا کام کدھر ہے؟ جناب حضرات معاذ اللہ حضور کی توہین کر کے اندر گیا، پھر دیکھو کتنا تیز ہاں جی نظام ہے کہ اس کو فوراً باہر نکال دیا. حضور کا گستاخ وہ فوراً باہر بیٹھا ہے. تے جڑے حضور دے امت دے دفاع کرن والے نے حضور کے نظام کو لانا چاہتے ہیں وہ سارے اندر پڑے، 4 شیڈیول کے اندر پڑے. وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو پے، وہ گل نہیں کر سکتے، وہ کدھر آ جا نہیں سکتے. انہوں نے کردار انہوں نے فیانہ کٹ کے انہوں نے سارے جو زندگی برباد تباہ کر چلے. ان کے گھر نظام درم برم ہو گئے، ان کے بچے رول گئے، ان کے گھر والے رول گئے. جو دفاع کر رہا ہے اس کو رول کے رکھ دیا، جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو کھول کے سامنے رکھ دیا. اللہ کہتا ہے یہ جتنے بھی ہیں کوئی فکر نہیں کرو، یہ سب کو میں ڈھیل دے رہا ہوں، اور جب ان کی موت کا وقت آئے گا وہ دوسرا اللہ تھوڑی خیر کرے مرزا بڑا ہاں جی جو تو مرے نا جی رب نے سب تو پہلے ان کی مت ماری، سب تو پہلے اللہ نے ان کی مت ماری. وہ کہنا سی میرے اتنے فرشتہ ہوں جن کا نام ٹیچی ٹیچی، میرے اتنے فرشتہ ہوں جن کا نام جی ٹیچی ٹیچی، وہ میرے وہی کرتا ہے. اچھا وہی کی کرتا ہے؟ آئی لو یو God with you, God come with his army to protect you. آندا جی مینوں رب کہندا I love you. ظاہری بات ہے جڑا خداواں دا بندہ سی ہاں جی جن دے مربی خدا وہ انگریز سن، تے انگریزی چ پھر وہی آنی سی نا جی. ہاں جی دیکھو نا جی یا تے وہی آئی ہے عبرانی چ یا آئی ہے سریانی چ یا آئی عربی چ. میرے سونے نبی دی ذات بھائی تو پنجابی سے ہیں یا پھر پنجابی ہونی چاہیے سی بھائی، یا اردو بولنا سے یا اردو چ ہونی چاہیے سی. وہ سیدھی انگریزی چی آ گئی. ظاہری بات ہے انگریزاں دا نبی سی. تے پھر وہ کہندے جی بعض اوقات نا حضرت صاحب اتنے دیوانے ہو جاندے سن کہ عورتاں نہ گگرا پانا شروع کر دیندے سن. تے حضرت صاحب اتنے سادے سن، کھبے پیرے سجی جُتی تے سجے پیرے کھبی جُتی ہاں جی. تے جیباں وچ رکھدے سن وٹوانی ہاں جی اور گڑ. وٹوانی سمجھتے ہیں؟ وٹوانی وٹوانی کہتے ہیں کہ استنجا کرنے والے پتھر، مٹی کے ڈھیلے ہاں جی. وہ مٹی کے ڈھیلے جو آتے ہیں نا جس سے وہ اس کو کہتے ہیں وٹوانی. وہ جیب میں رکھتے تھے حضرت صاحب، ایک پاسے رکھ دے سن وٹوانیاں، ایک پاسے رکھ دے سن گوڑ. تو جناب کدی کدی جناب دا جذبہ آ جاتا سی تو وٹوانی کٹ کے وہ چٹن لگ جاندے سن، وہ کھان لگ جاندے. ہاں جی حضرت صاحب دی جدو موت آئی ہے وہ آئی ہے لٹرین دے وچ، اتھے جناب دا اتنا کو بول نکلیا انہاں دا، اتنا نکلیا، اتنا ہگیا حضرت صاحب نے ہگ کے جان ہی نکل گئی اور اتھے ہی نکل گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جب وصال ہوا سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. اب سب کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا حضور کو کہاں دفنایا جائے. کئیوں نے کہا کہ مکے لے جایا جائے،
حضور کا اصل آبائی وطن وہی ہے، حضور کو مکے لے جائیں. کئیوں نے کہا نہیں، بنی اسرائیل وہاں پہ لے جایا جائے، مسجد اقصیٰ لے جایا جائے، وہاں پر ہزاروں حضرات انبیاء کرام. حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ نے فرمایا ٹھہرو یار، میں بھی حضور کو گل چھوڑی. آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جو نبی جہاں پر اس کی روح قبض ہوتی ہے وہیں پر اس کا مزار بنایا جاتا ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال حجرہ عائشہ میں ہوا ہے، لہذا آپ کا مزار وہیں پر بنائیں. سچے نبی دی ایک نشانی جتھے ہوندی جان نکلے، روح قبض ہوئے، اتنے انہاں مزار بنتا ہے. جی تسی اپنے نبی نو سچے بندے ہو تو لے اتنے جتھے جان نکلی ہوندی. لٹرین وچ لے ہونا جی، ہاں جی. بڑے مرزے کی بھی جان لٹرین میں نکلی، اور یہ چھوٹا اس سے زیادہ شیطان ہے. اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اب اس کی جان بھی اسی میں نکلے گی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق